اسی طرح پتھر کو بھی ستھرا بنایا جا سکتا ہے. جو حدیث گزری ہے 1 ذراع والی، یعنی 1.5 فٹ کی لمبائی کی کوئی چیز ہو، یہ افضلیت کے اعتبار سے ہے، افضل بہتر یہ ہے، سنت طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی چیز اس قدر اونچائی کی نہیں ملے تو کوئی بھی چھوٹی چیز بھی اگر کوئی ہو تو وہ بھی سترا کا کام دے سکتی ہے. پتھر ہے، کوئی چھوٹا سا پتھر ہے، ٹوپی ہے، ایسی چیزیں صحابہ کے عمل سے ثابت ہیں. کئی حدیثیں ہیں اس تعلق سے، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی روایتیں آئی ہیں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کننا نستتر بالسہم والحجر فی الصلاۃ، وقال کان احدنا یستتر بالسہم والحجر فی الصلاۃ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز کے لیے تیر یا پتھر کو سترا بنا لیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت سلمہ کہتے ہیں رأیت ینصب احجارا من البریہ فاذا اراد ان یصلی صلی الیہا، کہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک صحرا میں کچھ پتھر جمع کیے اور اس کو اپنے سامنے رکھ دیا اور نماز کے لیے اس کی طرف منہ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اسی طرح حسن بصری کہتے ہیں النہر سترۃ، اگر نہر ہے سامنے سے تو مشہور محدث اور مشہور تابعی ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ، کہتے ہیں نہر سترا ہو جائے گا، وہ بھی کافی ہو جاتا ہے. ٹوپی ہے، حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں رأیت شریکا صلی بنا فی جنازۃ العصر فوضع قلنسوته بین یدیہ یعنی فی فریضۃ حضرت. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں امام شریک رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی کے ساتھ ایک جنازے میں کے موقع پر شریک ہوا اور عصر کی نماز انہوں نے پڑھائی تو اپنی ٹوپی بطور سترہ اپنے سامنے رکھ لی انہوں نے. امام ابو داؤد جو ہے اس روایت کو لائے ہیں. اسی طرح سے ابراہیم بن ابی عبلہ کہتے ہیں کہ اخبرنی من رأى عمر بن الخطاب يصلي الى القنسوة جعلها سترا له، کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی ٹوپی کی طرف رخ کر کے اس کو سترا بنا کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کہ حضرت عمر نے اس ٹوپی کو اپنا سترا بنایا ہوا تھا. اسی طرح کوئی کوڑا، درہ، ہنٹر وغیرہ، چابک، وہ اگر سامنے ڈال لیتے ہیں تو بھی سترے کے لیے کافی ہے. حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ صلیت فی فضاء من الارض فالقی اذا صلیت فی فضاء من الارض فالقی صوتک حتی تصلی الیہ، کہ جب تم کھلی جگہ میں نماز پڑھو تو اپنا کوڑا ہی ڈال دو سامنے، اپنا درہ سامنے ڈال دیا کرو بطور سترا کے. ثابت بن قیس کہتے ہیں رأیت نافع بن جبیر یصلی الی الصوت فی السفر والی العصا، کہ میں نے نافع بن جبیر کو دیکھا کہ وہ سفر میں اپنے کوڑے کو اور اپنی عصا کو سامنے رکھ لیا کرتے تھے سترا بنا کر کے. تو سترے کو کوڑا یا درہ وغیرہ اس کو بھی سامنے ڈال کر کے سترا بنایا جا سکتا ہے. مطلب مجبوری میں کوئی بھی چیز سترا بن سکتی ہے، چاہے وہ بال کی طرح باریک ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ حدیث گزر چکی ہے. امام ابن سیرین کہتے ہیں سمعت شریحا یقول قدر مؤخرۃ الرحل وان یک ما بین یدیک ما یسترک اطیب لنفسک، کہ امام ابن سیرین نے کہا کہ قاضی شریح کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سترا پالان کے آخری لکڑی کے برابر ہو، اور اگر تمہارے سامنے کچھ بھی ہو جو سترا بن جائے تو یہ تمہارے دل کی پاکیزگی کے لیے اچھا ہے، یعنی خشوع و خضوع کو قائم رکھنے کے لیے کچھ بھی بطور سترا سامنے رکھ سکتے ہو. حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ وہ کہتے ہیں قال اذا كان بينك وبين الذي يقطع صلاتك قدر حجر لم يقطع صلاتك، کہ تمہارے اور تمہاری نماز کے اور سترے کے درمیان کوئی چیز بھی اگر رکھ دیتے ہو، تم کوئی چھوٹا پتھر بھی اگر رکھ دیتے ہو تو تمہاری نماز خراب نہیں ہوگی. عن قتادہ قال اذا كان يليه فهو لم يقطع صلاتك، جب وہ چیز سترا بنائی ہوئی ہو، نمازی کے قریب ہو کوئی بھی چیز، تو وہ نماز کو کوئی بھی گزرنے والا خراب نہیں کرے گا. تو خلاصہ کلام یہ کہ کسی بھی آڑ بننے والی چیز کو سترا بنایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ زمین سے لگی ہوئی ہو اور اس کی افضل اونچائی اونٹ کی پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر، یعنی تقریباً 1.5 فٹ ہو. زمین میں لاٹھی بھی گاڑ سکتے ہیں، پتھر بھی رکھ سکتے ہیں،
اور تیر بھی گاڑ سکتے ہیں، درہ، ٹوپی، مثلا سامان، تھیلا وغیرہ جس میں تصویریں نہ ہوں، کچھ بھی جو چیز ملے ستھرا بنا لیں۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے حدیثوں میں کہ کچھ بھی نہ ملے تو صرف لکیر ہی کھینچ دے، مٹی اگر ہے سامنے تو اس پر لکیر ہی کھینچ دے تو بھی جو ہے وہ ستھرے کے لیے کافی